وہ مصلوب ہوا، وہ دفن ہوا، وہ زندہ ہوا۔ یہ تاریخ ہے، یہ لکھا ہے، یہ ایمان ہے، یہ بنیاد ہے، یہ ایسٹر ہے۔ عزیزو، ہماری اور ڈبلیو ویب ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے پروگرام ایسٹر اسپیشل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے جس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ یسوع المسیح ہمارا فصح کے تعلق سے ہے۔ ہم جب معلومہ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو معلومہ تاریخ میں ہمیں مصر کے ملک کی تاریخ، جو دنیا کی پرانی تاریخ میں سے ایک ہے، مختلف خاندان اس ملک پر حکومت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خاندان ہکسوس قبیلہ کہلاتا تھا، جس نے مصریوں پر چڑھائی کی اور تقریباً 1655 سے 1570 قبل از مسیح تک وہ مصر پر قابض رہے، جب تک کہ مصر کے فرعون رامسس نے ایک نئی کنگڈم، ایک نئی بادشاہت قائم کر کے اس نے مصر کو دوبارہ آزاد نہ کروا لیا۔ اور یہ غالباً وہی فرعون تھا جس کے متعلق خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فرعون مصر کے وزیر اعظم یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ عزیزو، اس موقع پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی وقت ہے جب چین کے ملک پر سنگ خاندان نے اپنی طاقت کو جمع کر کے چین پر حکمرانی شروع کی، اور اسی تقریباً وقت میں، اسی دور میں مصر انڈیا پر آریائی خاندان نے حکومت کی۔ اور جب ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو پاک کلام کے صفحات معلومہ تاریخ کو جب بیان کرتے ہیں تو اس معلومہ تاریخ کی روشنی میں وہ یسوع المسیح کو ایک ایسی فگر کے طور پر، ایک ایسی تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں جو تمام لوگوں کے گناہوں کو اٹھا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اس تصویر کو دیکھنے کے لیے ہمیں مصر کی تاریخ کے اوراق کو دیکھنا ہوگا۔ مصر ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں بہت سے دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان میں نیل، جو وہاں کا سب سے بڑا دریا ہے، اس کی بھی دیوتا کے طور پر پوجا کی جاتی تھی۔ یہاں سورج بھی ان دیوتاؤں میں سے ایک تھا جن کی پوجا کی جاتی۔ اسی طرح امون دیوتا ایک ایسا دیوتا تھا جو مصر کے تمام پیلوٹوں کا محافظ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بذات خود فرعون کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ فرعون دیوتاؤں کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ وہ رے دیوتا کی یہاں اوتار ہونے کی صورت میں ایک ریپریزنٹیشن تھی۔ میں جب ان تمام دیوتاؤں کے پوجا کیے جانے کے بعد مصر کی ان آفات کو دیکھتا ہوں جو خداوند نے مصر سے اسرائیلیوں کو آزاد کروانے کے لیے بھیجی، تو یہ تمام آفات جو ہیں وہ تاریخی طور پر ان دیوتاؤں کی تمام اہمیت کو مصریوں کی نگاہ میں کم کرتی تھی۔ میرے عزیزو، اگر آپ میرے ساتھ مل کر کلام مقدس کا عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب، اس کا 12واں باب نکالیں تو اس میں ہم اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں جو اسرائیلیوں کی مصر میں سے غلامی کی آخری رات کے متعلق ہے۔ خداوند خدا نے 10 آفات میں سے 10ویں سب سے ضروری آفت، جو اسرائیلیوں کو یہ دکھانے کے لیے تھی کہ خداوند خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے، اس آفت سے بہت پہلے خداوند خدا نے ان کو ایک برہ لینے کے لیے کہا۔ وہ برہ جو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو لیا گیا اور پھر اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک کہا گیا کہ اسے رکھا جائے۔ اس دوران میں اسرائیلیوں کو اس بات کو جاننا تھا،
کہ خداوند خدا ان کے لیے ایک اسپیشل انتظام کرنے والا ہے، اور یہ انتظام ان کے مصر میں سے نکلنے کے لیے ہوگا۔ خداوند خدا نے آخری آفت کے طور پر پہلے سے بتا دیا کہ اب باری مصر کے پہلوٹوں کی ہے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے امون دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور وہ اس پر پورا ایمان رکھتے تھے کہ مصر کے پہلوٹوں کی حفاظت یہ دیوتا کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیوتا ایک برے کی صورت یا بکرے کی صورت میں پوجا جاتا تھا، اور جہاں تک تاریخوں کی بات ہے 10ویں دن سے 14ویں دن تک یعنی 4 دن تک اسے رکھنا اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ امون دیوتا کی طاقت اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے لے کر 14ویں تاریخ تک بڑھتی رہتی تھی، اور 14ویں تاریخ کی رات تک اس کی طاقت تمام دنیا کے دیوتاؤں سے زیادہ ہوتی تھی۔ خداوند خدا نے 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ اسرائیلی اس بات کو جان لیں، جنہوں نے 450 سال مصر کے ملک میں گزارے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہوہ خدا امون دیوتا پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور امون دیوتا اپنی پوری طاقت میں بھی مصر کے پہلوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن خداوند خدا کا دیا ہوا وہ انتظام جو ایک بے عیب برے کی صورت میں تھا، وہ اسرائیلیوں کے پہلوٹوں کو بچا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس برے کو 4 دن تک دیکھا جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اسرائیلی لوگ اس بات کی اہمیت کو جانیں کہ یہوہ خدا تمام دنیا کے بتوں پر قادر مطلق خدا ہے۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی طرح محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے جو ہر بات پر اختیار رکھتا ہے۔ یہاں میں اس بات کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس کی مماثلت اس عید فصح کے برے کے ساتھ اس لیے بھی کروائی جاتی ہے کیونکہ عید فصح کا برہ بے عیب ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ برہ بے عیب ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اور اس کے لیے اسے یہ 4 دن جو ہیں وہ بڑی کلوز اسکروٹنی کے تابع رہنا تھا۔ اس کی جانچ پڑتال کی جانی تھی تاکہ اس پہ کسی طرح کا کوئی عیب اگر ہو تو وہ سامنے آ جائے۔ لہٰذا ہم یسوع المسیح کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جب شاہانہ داخلے کے طور پر یروشلم میں داخل ہوئے تو دراصل وہ شریعت کی اس رسم کو پورا کرنے کے لیے یروشلم میں ہیکل میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے بے عیب ہونے کا وہاں پر دعویٰ کر سکے۔ یسوع مسیح نے صاف طور سے کہا، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور یہی وہ اسکروٹنی تھی جو اس وقت کے لوگ ان کی کرتے رہے۔ انہوں نے برملا کہا، اور یہ فریسی جو جن سے وہ مخاطب تھے وہ ان کی ایک ایک بات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جس طرح اسرائیلی ان 4 دنوں میں اس برے کے بے عیب ہونے کا ثبوت حاصل کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح اپنے آخری ایام میں اس دنیا میں جب وہ ہیکل میں آئے، یروشلم میں آئے، تو تقریباً تمام قسم کے لوگوں نے ان کی اس اسکروٹنی میں حصہ لیا، اس جانچ پڑتال میں حصہ لیا۔ ان میں ہیرودی بھی تھے، ان میں فریسی بھی تھے، ان میں صدوقی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور عام لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ یسوع المسیح نے شریعت کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے عیب ثابت کیا، اور ان 4 دنوں کے دوران جو ہمیں پام سنڈے سے لے کر گڈ فرائیڈے تک نظر آتے ہیں، ان 4 دنوں میں لوگ ان کو دیکھتے بھالتے رہے، جانچتے رہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف صدوقی اور فریسی اور دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے ہی یسوع المسیح کو دیکھ کر اس کے خلاف کسی طرح کے گناہ کا ثبوت پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی اور ہمیں بیان نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
पिलातूस खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए बरमला कहता है कि मैं इसमें किसी तरह का गुनाह नहीं पाता, मैं इसको बेकसूर मानता हूं। और फिर सलीब के साए के नीचे खड़े हुए एक रूमी अफसर ने कहा कि यकीनन ये रास्तबाज शख्स था। ये अल्फाज यीशु अल मसीह के बगैर ऐब के होने को जाहिर करते हैं। और फिर मैं उनकी मौत की बात करूं तो यीशु अल मसीह की मौत बिल्कुल मुमासलत रखती है उस बर्रे की मौत के साथ जिसे उस आखिरी रात मिस्र से निकलने से पहले इस्राएलियों ने कुर्बान किया। उसे पहले कुर्बान किया जाता, उसका खून इकट्ठा किया गया और फिर उसे बासन में लेकर उस घर के चौखटों पर लगा दिया गया। यीशु अल मसीह की सलीबी मौत पूरे तौर पर इससे मुमासलत रखती है। यीशु अल मसीह को भी कीलों के साथ सलीब पर जड़ा गया, उसके हाथ और पांव पर कील ठोंके गए और फिर हम देखते हैं कि उसे मरने के बाद कब्र में रख दिया गया। यहां मैं एक बात का और जिक्र करता चलूं कि इस बर्रे को जिसे कुर्बान किया जाना था फसा पर, इसको ज़िबा करने के बाद आग पर भून कर खाया जाना था। और ये एक स्लो प्रोसेस है तकलीफ का जो यीशु अल मसीह ने सही। उसने जलती हुई धूप में खुले आसमान के नीचे सूरज के सामने 3 घंटों तक दुख उठाया और ये बिल्कुल उसी तरह से आग पर भूने जाने के मुतरादिफ है जो उस बर्रे के लिए किया गया जो फसा का बर्रा था। यीशु अल मसीह की मौत हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जिस तरह से इस्राएलियों के लिए वो फसा का बर्रा करता है। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह को जो सजा दी गई ये वो मौत का बिल्कुल अक्स है जो बर्रे ने बर्दाश्त की। यीशु अल मसीह ने भी अपनी दाढ़ी नोचने वालों के सुपुर्द कर दी। यीशु अल मसीह ने भी अपना बदन कोड़े बरसाने वालों के सुपुर्द कर दिया। यीशु अल मसीह ने भी अपना बदन कील ठोंकने वालों के सुपुर्द कर दिया। और जिस तरह से बर्रे का खून चौखट पर लगकर उस फरिश्ते के लिए एक पैगाम बन गया कि वो मौत से उन इस्राएलियों को बचा ले और उनके पैलोठों को बचा ले, इसी तरह से जब यीशु अल मसीह का लहू हमारे बदनों पर लग जाता है तो फिर उस वक्त हमारी गुनाह से खलासी हो जाती है। हमारी मौत से जो हमारे गुनाहों का नतीजा है खलासी हो जाती है। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह की मौत मेरे और आपके लिए गुनाहों से बचाए जाने का सबब बन जाती है। ऐसे ही जैसे इस्राएलियों के बच्चों के लिए, उनके पैलोठों के लिए इस बर्रे का लहू उनकी मौत से रिहाई का सबब बन गया। मेरे अजीजों, यही वो मौत है जिसके वसीले से मिस्र की गुलामी से इस्राएली रिहा हो गए। मिस्री उनकी मिन्नतें करते हुए उनके पास आए कि निकाल कर इन्हें ले जाओ मूसा, क्योंकि अब हम इन्हें मिस्र में रखने के लिए तैयार नहीं। जब यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगियों पर लग जाता है तो इब्लीस भी हमें अपनी गुलामी से यूं ही रिहाई दे देता है और यीशु अल मसीह हमें उसके पंजे से छीन लेते हैं और हम आज़ाद हो जाते हैं। हम खुदा की प्रस्तिश करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। हम उसकी बादशाही में बसेरा करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं इस मौके पर यीशु अल मसीह की मौत के वसीले से आप लोग जिन्होंने अभी तक यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, इस बात की इस्तदा करना चाहता हूँ। वो 450 साल जो मिस्रियों के मुल्क में गुलामी की हालत में इसराइलियों ने गुजारे, ये आज़ादी की रात उनके लिए उन 450 सालों पर भारी है। इसी तरह से ये ईस्टर अगर हमारी गुनाहों से रिहाई की रात बन जाती है तो ये जिंदगी भर के जो गुनाह में हमने गुजारी है उस पर भारी है। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह चाहते हैं कि हम इस ईस्टर पर उसको जानें, उनकी कुर्बानी को जानें जो उन्होंने हमारे लिए दी है। मेरे अजीजों, मैं आपको इस ईस्टर पर ये चैलेंज देना चाहता हूँ, ये सोच देना चाहता हूँ कि आप यीशु अल मसीह को जो फसा का बर्रा है करीब से देखिए।
اس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ برداشت کیے، اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آسمان کو چھوڑا، اس نے اپنے اس جلالی تخت کو چھوڑا تاکہ وہ میری اور آپ کی صورت اختیار کرے، وہ انسان بن کر ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لے۔ میرے عزیزوں، میں اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فسح کا برہ، یہ ان کی مصر سے رہائی کا سبب بن گیا۔ آج یسوع المسیح کی ذات پاک ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ میں زندگی بسر کی ہے، رہائی کی صورت بن سکتی ہے۔ صرف کرنا کیا ہے کہ یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اور پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، یسوع المسیح نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ وہ فرزندیت کا حق میں اور آپ یسوع مسیح میں حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، تاکہ آپ اس خدا کو جو گناہ گار کو دیکھ نہیں سکتا، جو گناہ کو اپنے حضور برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے شک گنہگار سے محبت رکھتا ہے، وہ بے شک شریر کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور یہ شریر جب یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ اسے بیٹے ہونے کا حق دے دیتا ہے، جس سے ہم اس کو ابا اور اے باپ کہنے کا حق حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس دن کو مصر کے اسرائیلیوں کے ساتھ یادگار سمجھ کر منائیں، کیونکہ پاک کلام میں اس بات کا خداوند نے حکم اسرائیلیوں کو دیا کہ تم اس دن کو یادگار سمجھ کر منانا، یہ تمہارے لیے ایک عید کا دن ہو، تم اسے ہمیشہ کی رسم کے طور پر نسل در نسل منانا، اور ایسٹر کے موقع پر ہمیں روایتی طور پر اس کو نہیں منانا، ہمیں عید قیامت المسیح کو ایک یادگار سمجھ کر منانا ہے، اور یہ یادگار اس وقت صحیح طور پر ہمارے لیے یادگار ہوگی جب ہم اس فسح کے برے کی مانند یسوع المسیح کی موت کو قبول کریں گے، جب ہم اس کی موت کو اپنے لیے نجات بخش پیام سمجھیں گے، اور جب وہ موت ہماری زندگی میں موجود گناہوں سے ہماری رہائی کا دن ہوگا۔ میرے عزیزو، اس ایسٹر پر مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ فسح کا برہ یسوع المسیح جس نے اپنے آپ کو قربان کر کے میری اور آپ کی گناہ سے رہائی کا بندوبست کیا، وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں کیا مقام پاتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں اہم ترین جگہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو درجہ نہیں دیتے اور ہم صرف اے خداوند کہتے ہیں، تو پھر یسوع المسیح ہی کے الفاظ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہیں، جہاں وہ کہتا ہے تم میں بتہرے مجھے اے خداوند کہتے ہیں، لیکن وہ ہرگز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، صرف وہ جو میرے باپ کے حکموں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور باپ کا حکم کیا ہے؟ کہ ہم یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ پاک کلام یسوع المسیح کی زبانی یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ خداوند خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے تاکہ خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ آپ کے لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، آپ اس پر ایمان لائیں اور نئی زندگی کو حاصل کریں، تاکہ آپ پرانے مخلوق نہ ہوں بلکہ نئے مخلوق ہوں۔ خداوند آپ کے وسیلے سے اس دنیا میں کام کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے وسیلے سے اپنے نام کو عزت اور جلال دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم ان آخر دنوں میں جب یسوع المسیح کی آمد ثانی بہت قریب ہے، یسوع کی طرف دھیان لگائیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ یہی میرا آپ کے لیے پیغام ہے، یہی اس عید قیامت المسیح کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ گناہوں سے تائب ہو کر یسوع المسیح کو قبول کر لیجئے تاکہ گناہوں کی غلامی میں رہنے سے بچ جائیں۔ اس مصر میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہیے بلکہ اس مصر سے آزادی کے پیام کو قبول کر لیجئے یسوع المسیح کی صورت میں، جو میرے اور آپ کے لیے اس جہان میں آیا۔ اس نے جان دی،
اپنے لہو کو بہا دیا تاکہ ہم گناہوں سے آزاد ہوں۔ خداوند یسوع المسیح اس عید قیامت المسیح پر آپ کو، جس نے ابھی تک اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، یہ فضل دے کہ آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ اس موقع پر میری اور WWeb TV کی ٹیم کی جانب سے آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ موت کو دے کر شکست فاش یسوع جی اٹھا، جاودانی زندگی کا اس نے در ہے واقعہ۔ اے خدا کے پاک برے تیرے خون پاک سے، موت کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ہے ٹل گیا۔ جو کوئی ایمان لائے گا مسیح یسوع پہ اب وہ حیات جاودانی پائے گا۔ سب کو بتا گر حیات جاودانی کی تجھے ہے آرزو، آج ہی فوراً مسیح یسوع پہ تو ایمان لا۔ مخلصی ملتی فقط ہے المسیح کے خون سے۔ سب گناہ گاروں کو یہ پیغام اب جا کر سنا، نعرہ تثلیث کو اچھی طرح سے سمجھ کر، چھوڑ کر دنیا فانی تو خدا سے لو لگا۔ ہے مبارک شخص وہ سب کو بتا دے، اے اسیر المسیح یسوع کے خون پاک سے جو دھل گیا۔ موت کو دے کر شکست فاش یسوع جی اٹھا، جاودانی زندگی کا اس نے در ہے واقعہ۔ مسیحا کی محبت ہی میں ہر پل تم جوان رہنا، مسیحا کی محبت ہی میں ہر پل تم جوان رہنا۔ لٹے گا قافلہ تیرا مگر ہر دم رواں رہنا، مسیحا کی محبت ہی میں ہر پل تم جوان رہنا، مسیحا کی محبت ہی میں ہر پل تم جوان رہنا۔ لگائے گا تو کتنی بار قیمت اپنے یسوع کی، لگائے گا تو کتنی بار قیمت اپنے یسوع کی، کہ شاید ہے تجھے منظور عبرت کا نشان رہنا، کہ شاید ہے تجھے منظور عبرت کا نشان رہنا۔ لٹے گا قافلہ تیرا مگر ہر دم رواں رہنا، مسیحا کی محبت ہی میں ہر پل تم جوان رہنا۔ لہو میں ڈوب کر اپنے مرا تھا جی اٹھا ہے وہ، لہو میں ڈوب کر اپنے مرا تھا جی اٹھا ہے وہ، تو بن کے اس کی باتوں کا ہمیشہ ترجمہ رہنا، تو بن
ही